دن ہے کہ اس دن کے لیے انبیاء نے بھی انتظار کیا ہے، اور یہ صدیوں ہزاروں سالوں کا سفر طے کرنے کے بعد تاریخ بشریت میں 12 ربیع الاول کا دن محمد رسول اللہ کی ولادت کا دن، اور یہ اس کے لیے آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کس نے دعا کی؟ حضرت ربنا وابعث فیہم رسولا، خلیل نے دعا کی، اور یہ دعا قبول کب ہوئی؟ 6500 سال بعد۔ دعائیں جو ہیں یہ ان کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کا کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے۔ ہر دعا اپنے وقت مقررہ پر قبول ہو جاتی ہے، اور بہتر وقت پہ قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دعاؤں کا انسان کو اجر عطا فرمائے، اور پھر حضور فرماتے ہیں بندے یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں آج اتنا اجر دیا جاتا۔ یہ کیسا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ۔ تو یہاں حضرت خلیل نے دعا کی، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا چکے، تو سارا کچھ بنا تو دیا تھا، ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، حرم اس کو بنا دیا، اس کے لیے برکت اللہ سے حاصل کر لی، تو اللہ سے ایسی مولا اس یہ آپ کے آبادی میں آئے گا کون؟ یہ تو بیواد ہے، غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کوئی چیز نہیں جس کا جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ تو خلیل کے جب ذریعے اذن ہوا کہ دعا کر جو اب اسے آباد کرے گا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہمیں عظمتوں والا رسول عطا کر دیجیے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا صرف ایک بات پیش کیا ہے، صرف دلیل کے طور پر کہ نبی بھی جس ذات کی ولادت کا انتظار کرتے رہے وہ محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کے گھر، آپ کے دادا ہیں جناب حضرت عبد المطلب، اور یہ وہ خاندان ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے، جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پورے شجرہ میں ایک بھی بے نکاح نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہزاروں سالوں کی تاریخ۔ اس لیے علماء نے نا یہ جو موجود نے حضور کا شجرہ رٹا ہوا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو اس طرح سے بیان محتاط دینا چاہیے، کیونکہ حضور کی ذات کی طرف اگر ایک بھی کچھ بھی غلط نسبت کی تو ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ کس قدر محتاط رہنا پڑتا ہے حضور کی ذات کے بارے میں، کوئی بات کرتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دیکھیے اللہ سارے آواز ضائع کر دیتا ہے، وہ اس قدر نازک بات ہے وہاں تو آواز بھی اونچی نہیں کی جا سکتی۔ یہ آج سے کچھ سالوں پہلے میں پاکستانی ہے، ہم نعرے بازنے کی شکریہ کون ہے، تو 12 ربیع الاول کو چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں جا کے انہوں نے بڑی اونچی آواز میں سلام پڑھنا شروع کیا، وہاں سعودی گورنمنٹ نے ان کو روکا، اس وجہ سے نہیں روکا کہ تم سلام پڑھ رہے ہو، خدا کے بندو حضور کی مسجد نبوی کا ادب آج بھی ویسا ہے جیسا حضور کی ظاہری حیات کا ادب ہے، وہ شور نہیں، وہاں آج بھی آپ جا کے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے،
کیونکہ آداب آج بھی وہی ہیں، اور ان آداب کو اللہ کریم پامال کرنے والوں کو پامال کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حسب بھی حضور نے فرمایا میرے پورے خاندان میں، بس ہمارا اس چیز پر ایمان ہے، باقی کون کیا ہے کہاں سے ہے اختلافات ہم ان کو بیان نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بھی بے نکاح میں پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا ہوا آیا، اور میرے پورے خاندان میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے کبھی بت پرستی کی ہو، جس نے شرک کیا ہو۔ میری پوری جد میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمین پر جتنے قبیلے تھے ان سارے قبیلوں میں میرے قبیلے کو چن لیا ہے۔ سب کسے چن لیا؟ اس زمین پر جتنے قبائل تھے، اعلیٰ بھی تھے، افضل بھی تھے، مرتبے والے بھی تھے، مقام والے بھی تھے، اللہ نے میرے قبیلے کو چنا، اور کعبے کی قبولیت حاصل کی اس خاندان کو، اور اس خاندان کی افضلیت، اس خاندان کی وجاہت۔ یہ مولوی ہمیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جب وہ دائی حلیمہ آئی تو جلدی نہیں سی کہ میں نہیں لے جانا، ایک آئی انہوں نے نہیں آخیا میں نہیں لینا، دوسری آئی تو انہوں نے نہیں آخیا لے لیا، کیونکہ انہوں نے گھر غربت ہی بڑی سی، انہوں نے گھر غربت ہی بڑی سی۔ حضرت عبد المطلب مکے کا سردار ہے، کیا ہے؟ اور بیت اللہ کے اندر ایک سجادہ بچھایا جاتا تھا جس پر حضرت عبد المطلب کے سوا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پورے مکہ کے قبائل کا کوئی سردار اس پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس پر حضرت عبد المطلب کے علاوہ کوئی بیٹھتا تھا تو بچپن میں محمد الرسول اللہ بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ بات سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کوئی مکے کا دوسرے قبیلے کا سردار بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی قبیلے کے سردار کا کوئی بچہ بھی اس میں نہیں اس پہ جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ دوسروں کے بچوں کے لیے تو ممنوع ہے کہ وہ اس سجادہ پہ آ کر بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، لیکن ان کو آپ منع نہیں کرتے، یہ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اس تخت پہ، اس سجادہ پہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید، میرا بیٹا ہے ہی سردار، میرا یہ بیٹا ہے ہی سردار۔ اللہ نے ظاہری اور باطنی ساری سرداریاں اسے ہی تو عطا کی۔ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کا نام آپ کے، میں جو بات آپ کی ذہن میں یہ نشین کر دوں، حضرت عبد المطلب قبیلے کے سردار تھے، مکے میں وجاہت تھی، کعبے کی قبولیت حاصل تھی، اور ایک وجیح خاندان تھا، حسب بھی اعلیٰ تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، لوگ تو ان سے پوچھ کے چلتے تھے، لوگ تو ان کے ساتھ جڑنا اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے تھے۔ یہ یعنی کہانیاں انہوں نے مشہور کی کہ حضور کے خاندان کو غریب سے غریب تر ثابت کیا جائے تو پیڑھی شان بیان ہو۔ اللہ نے وجاہت عطا کی، نبوت چیز کر رہے، اور یہ کس کی جد چلی آ رہی ہے؟ یہ خلیل اللہ کا خاندان ہے۔ 16 نبی گزرے اس خاندان میں، کتنے ولی نے نبی، اس قدر اللہ نے وجاہت بخشی ہے اس خاندان میں، اس قدر مرتبہ بخشا ہے۔ حضور پیدا ہو گئے، بات کر رہے تھے ہم، یہاں تک پہنچے تھے، حضور کی ولادت تو حضور کا نام رکھنے کی باری آئی تو جناب عبد المطلب نے کہا میں اس کا نام تجویز کروں، اور نام تجویز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کا یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء والارض، محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی اس کی تعریفیں کریں اور آسمان والے بھی اس کی تعریفیں کریں۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء والارض، زمین والے بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے اور آسمان والے بھی اس کی شانوں کو بیان کرتے رہے۔ اور دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مرتبہ عطا بھی کر دی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی زمینوں میں بھی تعریف کی جائے، جس کی آسمانوں میں بھی تعریف کی جائے۔ اور محمد لغت میں اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی صبح بھی تعریف ہو رہی ہو، دوپہر کو بھی ہو رہی ہو، شاموں کو بھی ہو رہی ہو، راتوں کو بھی ہو رہی ہو۔ اگر دنیا سو جائے تو آسمان پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کی شان میں اللہ، اس کے فرشتے، ساری انسانیت جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محمد کہتے ہیں۔ مکے کے کافر بزرگ کے نام سے بڑے تنگ تھے، چونکہ جو اہل عرب تھے یہ زبان دان تھے، ان سے زیادہ عربی زبان کی کون سمجھ سکتا تھا، اور وہ خود کو اتنا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجمی کہتے ہیں، خود کو عربی لسانو، ہمیں عجم کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں گنگے کو، وہ کہتے ہیں انہیں بولنے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریز بولنے تمیز ہی کوئی، ہم عرب ہیں، زبان دانی پر انہیں کمال حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی اردو زبان جو ہے یہ کس زبان سے بنی ہے؟ عربی سے۔ اردو زبان کوئی زبان نہیں ہے، پنجابی زبان ایک زبان ہے، کیونکہ یہ اپنا وجود خود بخود رکھتی ہے، جس زبان کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بر صغیر کے صوفیاء نے سب سے زیادہ جنہوں نے یہاں اثر اور رسوخ چھوڑا کس زبان میں لکھا انہوں نے پنجابی میں لکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں جو زبانیں ہوتی ہیں نا، اردو زبان کو تو یہ 300-400 سال یہ مرزا غالب یا دوسرے تیسرے میر تقی جیسے لوگ تھے، اس کے بعد اقبال نے اس میں لکھنا شروع کیا تو اس زبان کو کوئی مقام حاصل ہوا، ورنہ یہ کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ تو 5-7 اردو کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ٹاکیرا، کوئی بنگال دا، کوئی انڈیا دا، کوئی جلندر کا تھے، جہاں مختلف زبانیں بولی جائیں ایک مقام پر، اسے اردو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ کوئی زبان نہیں۔ عربی جو زبان ہے پنجابی، یہ اپنا وجود رکھتی ہے، یہ اس دھرتی کی زبان ہے، اور یہ لوگوں یہ ترقی یافتہ زبانوں میں سے زبان ہے جو پنجابی ہے۔ اردو کا حال جنہ بھڑا تھی کرتے پہ وہ تو میں ماں بھن ایک کرتی اردو سارے اسکولوں میں بھی ہے یار، کالجز بھی یار، تو اردو کا تو ہم نے بڑا فرق کر دیا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت زبان بنی تھی، لیکن پتہ نہیں اگلے 20-25 سال کے بعد ہم تو سیالکوٹ میں رہتے ہیں، یہاں بھی اردو بولنے کا رواج ہے، باقی شہروں میں اردو بولنے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ روٹ اسپیکر ہاؤس کے بچے اردو میں بات نہیں کر سکتے، ان کی تو بھائی بھی انگلش بولتی ہیں، باقی انگلش بولتے ہیں، تو یہ ناپید ہو جائے گا۔ میں جو بات آپ سے کر رہا تھا، وہ حضور کے نام سے بڑے تنگ تھے، محمد، کیونکہ جب حضور کا گلہ کرنا ہوتا تھا